بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 4 نومبر بروز بدھ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مالیاتی فراڈ سے بچنے کے لیے بینک کمیٹی کے مشورے۔ سعودی بینکوں کی ابلاغی کمیٹی نے سعودی عرب میں مالیاتی فراڈ کے حوالے سے اکاؤنٹس ہولڈرز کو خبردار کیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے مشورے دے دیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق بینکوں کی ابلاغی کمیٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ مالیاتی فراڈ سے بچنے کے طریقے بیان کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سامان خریدنے کی صورت میں سادہ لو اکاؤنٹ ہولڈر اپنا کارڈ دکاندار یا کیشیئر کو دے دیتے ہیں، جس سے انہیں بنیادی معلومات مل جاتی ہیں اور اسی غلطی سے مالیاتی فراڈ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہولڈر اپنا کارڈ سامان خریدنے کی صورت میں کیشیئر یا دکاندار کے حوالے نہ کرے، یہ کام خود سر انجام دے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بعض اوقات بینک کارڈ گم ہو جانے کی صورت میں بینک کو بروقت اطلاع نہیں دی جاتی۔ غلط افراد کے ہاتھوں میں کارڈ جانے سے دھوکہ دہی کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ ابلاغی کمیٹی کا کہنا ہے کہ بینک کارڈ گم ہونے کی صورت میں بینک کو فوری اطلاع کیا جائے تاکہ فی الفور حفاظتی تدابیر کی جا سکے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بعض اکاؤنٹس ہولڈر دکانداروں یا کیشیئر کو بینک کارڈ کی معلومات فراہم کر دیتے ہیں۔ آن لائن سامان خریدنے کے لیے یہ معلومات استعمال ہوتی ہیں اور کارڈ ہولڈر کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ابلاغی کمیٹی نے مشورہ دیا کہ کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر اپنے بینک کارڈ کا بنیادی معلومات فراہم کرنے سے گریز کرے۔ ہنڈی کا کاروبار، ایک اور غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ہنڈی کا کاروبار کرنے والے ایک اور غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ گروہ کا سراغ اس وقت لگایا گیا جب ایک مصری شہری ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 16,50,000 ریال اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ مصری اسمگلر کا تعلق ایک گروہ سے ہے۔ گروہ میں شامل دیگر افراد کا تعلق بھی مصر سے ہے۔ 5 رکنی گروہ اپنے ہم وطنوں سے رقم لے کر خفیہ طریقے سے بیرون مملکت اسمگل کر رہا تھا۔ ریاض کے 2 معروف محلوں میں ان کے ٹھکانے تھے۔ پولیس نے مبینہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے جہاں سے مزید 42,150 ریال برآمد ہوئے۔ گروہ کے دیگر 4 افراد بھی پکڑے گئے۔ ملزمان نے اقبال جرم کر لیا۔ زیر حراست ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مسافروں کے لیے 7 ٹیسٹ PCR کورونا ٹیسٹ کے مساوی قرار۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی سول ایوی ایشن اتھارٹی CAA نے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ CAA کی جانب سے منگل کے روز جاری ہونے والی ایڈوائزری کے مطابق بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے 7 ٹیسٹوں کو PCR کورونا ٹیسٹ کے مساوی قرار دے دیا گیا ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق ان 7 میں کسی بھی ایک ٹیسٹ کی منفی رپورٹ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ مسافروں کے لیے پاکستان کا سفر کرنے سے 72 گھنٹے قبل ایک کورونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ ہدایات نامہ پاکستان آنے والے تمام مسافروں، ایئر لائنز اور چارٹر طیاروں پر یکساں لاگو ہوگا۔ اقامہ اور ویزا ختم ہو گیا، واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب اور بیرون ملک موجود تارکین کے سوالوں کے جوابات جانیے۔ احمد علی کا سوال ہے، میں کافی عرصے سے سعودی عرب میں مقیم تھا، چھٹی پر پاکستان گیا مگر کورونا کی پابندیوں کی وجہ سے وقت پر سعودیہ نہیں آ سکا۔ اس دوران میرا اقامہ اور خروج عہدہ ختم ہو گیا۔ سعودی حکام کی جانب سے خصوصی رعایت کے تحت اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ہو گئی مگر فلائٹس نہیں ملنے کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ کفیل نے متعدد بار اقامہ تجدید کرانے کی کوشش کی مگر نہیں ہو سکا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا واپس سعودیہ آ سکتا ہوں اور کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ سعودی عرب میں میرے نام گاڑی اور گھر میں سامان کے علاوہ لوگوں کا لین دین بھی کرنا ہے۔ جواب: کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے باعث لوگوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں شاہی احکامات کے تحت توسیع کی گئی تھی۔ تاہم اکتوبر میں فلائٹس کی پابندی کے خاتمے کے بعد سفری پابندیاں ختم ہونے کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے ایسے تارکین جو مملکت سے باہر تھے اور وہ اپنے وقت پر نہیں آ سکے تھے، ان کے لیے یہ سہولت فراہم کی کہ کفیل اپنے کارکنوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر لیں۔
جوازات کی جانب سے ابشر اور مقیم سسٹم میں خصوصی آپشن جاری کیا ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے غیر ملکی کارکن جو مملکت سے باہر ہیں، ان کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اقامہ کی تجدید مطلوبہ سالانہ فیس ادا کرنے کے بعد کی جا سکتی ہے، جبکہ خروج عہدہ کی مدت میں ایکسٹینشن ماہانہ بنیاد پر فیس ادا کرنے کے بعد کرائی جا سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے کفیل نے اقامہ تجدید کرانے کی کوشش کی جو نہیں ہو سکا، اس حوالے سے آپ کے کفیل کو چاہیے کہ وہ جوازات سے رجوع کر کے معلوم کریں کہ دشواری کیا ہے۔ علاوہ ازیں اقامہ کی مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد ہی اگر جوازات کی جانب سے جو بھی آبزرویشن دی گئی ہیں، اس کی فوٹو لے کر وہ ارسال الطالبات کے آپشن میں ارسال کر دیں۔ ارسال الطالبات کے آپشن سے 1 سے 3 ورکنگ دنوں کے اندر معاملہ حل کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اقامے کی تجدید کے لیے کوئی قانونی بندش ہوگی تو کفیل کو اطلاع کر دیا جائے گا۔ اگر سسٹم کی خرابی کی وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا تو اس سے دور کر کے اقامہ تجدید ہو جائے گا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث 4 افراد کو 28 سال قید، 20 ملین ریال جرمانہ۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ اور شہریوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف ریاض کی عدالت میں جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا، اس میں جرم ثابت ہونے پر ملوث افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ ملوث افراد کو مجموعی طور پر 28 سال قید اور کل 20 ملین ریال جرمانے ہوئے ہیں۔ عدالت نے ملوث افراد کے قبضے سے 2 ملین ریال بحق سرکار ضبط کرنے کا فیصلہ سنایا۔ علاوہ ازیں 2 کمپیوٹر، 1 لیپ ٹاپ، پیسے گننے کی مشین اور بینکوں میں موجود رقم جس کی مالیت 7,14,000 ریال ہے، ضبط کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ ریاض کی عدالت نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے بیرون ملک منتقل کرنے والی رقم جس کی مالیت 375 ملین ریال ہے، واپس کرنے اور ضبط کرنے کا بھی فیصلہ سنایا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ عدالت نے ملوث افراد کے نام پر جاری ہونے والی سجل تجارتی اور لائسنس منسوخ کرنے اور کاروبار کے دوران محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کے واجبات ادا کرنے کا بھی پابند کیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ تفتیش کے دوران ثابت ہوا ہے کہ ریاض شہر میں 4 افراد، جن میں 1 سعودی اور باقی غیر ملکی ہیں، منی لانڈرنگ اور شہریوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ سزا کی مدت مکمل کرنے کے بعد غیر ملکی بے دخل کر دیے جائیں گے، نیز انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔